بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسین بلاری۔ آج کی یہ ویڈیو جتنی آسان ہے اتنی ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا موضوع ہے الفاظ، یعنی کہ ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ آیا وہ زخم لگانے کا کام کرتے ہیں یا مرہم رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں یور ورڈس انٹروڈیوس یو بیفور یو ڈو، کہ آپ کے الفاظ آپ کے تعارف کو آپ کے اپنے کردار سے پہلے پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم روزمرہ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے دوستوں سے بات کی، اپنے کلیگ سے بات کی یا فون پہ بات کی، تو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو سامنے والے کی دل میں کمفرٹ پیدا کرتی ہے۔ آیا وہ خوش ہوتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو خاموش کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ الفاظ ہماری شخصیت کی پہچان ہے، ہماری شخصیت کو ظاہر کر رہی ہوتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری شخصیت کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پرورش کس گود میں ہوئی ہے، کس ماں نے ہمیں پالا ہے۔ یقین کریں کچھ شخصیات ہوتی ہیں جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تو جب وہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں تو ان کی جو کنورسیشن ہوتی ہے، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ شہد گھول رہی ہوتی ہے کانوں میں، اور وہ اتنی شیریں اور اتنی شائستگی سے بات کرتے ہیں کہ کبھی وہ جھگڑا بھی کریں، کبھی وہ آرگیومنٹ بھی کریں تو دل کرتا ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا جائے اور یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہو اور ہم ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ہمارے ایک محترم محتشم موقر استاد ہوتے ہیں مفتی احتشام صاحب۔ زمانۂ طالب علمی میں فطرتاً قدرے باریک بین اور مسائل کو بہت گہرائی سے سمجھنے کا عادی تھا، اور حضرت جب اپنا سبق لیسن ختم کرتے تو بعد میں پوچھتے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ تو میں بلا تعامل جب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں ان سے کہتا کہ حضرت مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بڑی شفقت فرماتے ہوئے بڑے پیار سے بہت افیکشن سے آپ مجھے دوسری مرتبہ سمجھاتے، تیسری مرتبہ سمجھاتے، اور جس کی وجہ سے میرے جو کلاس فیلو ہیں وہ مجھے کبھی تنقید کا نشانہ بناتے اور مجھے کئی مرتبہ گستاخ ہونے کا بھی ٹائٹل دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے استاد محترم بہت مشفق، بہت مہربان، آپ ہمیشہ مجھے تسلی دیتے، اور یہ ہوتا کہ جب آپ مجھ سے فرماتے، ہم سے فرماتے کلاس میں کہ آپ سمجھ پائے، تو میں جب سمجھتا نہیں تو اپنی علمی بے مائیگی کے باوجود میں کچھ اعتراضات کرتا، کچھ سوالات قائم کرتا، کچھ یوں کہہ لیجئے کہ کراس کوشچنس ہوا کرتے تھے وہ میں کرتا تھا، اور یہ سمجھانے کا سلسلہ ایک ٹائم پر آ کر وہ ایک سلائٹ آرگیومنٹ میں تبدیل ہو جاتا۔ ایسے ماحول میں بھی ہمارے استاد محترم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا، یا تمہارا جو مادہ افہام ہے تھوڑا کم ہے، یا تمہاری جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہا۔ آپ ہمیشہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے، اور پھر بھی میں نہیں سمجھتا اور میں تھوڑا مایوس سا ہو جاتا۔ اب انداز دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھ لیں آپ۔ اب وہ فرماتے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ یہ انداز تعلیم و تربیت اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گفتگو کا انداز دیکھیں آپ۔ ہماری کوتاہیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر ہمارے دل میں علم کا جذبہ اور بیدار کرنا اور شوق پیدا کرنا اور فرمانا کہ آپ کی کوتاہی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، انفیکٹ میں ہی آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ یقین کریں یہ جملہ، یہ جو فریز تھا، یہ اپنی معنویت کے اعتبار سے یا اپنے ان کے حسن اخلاق کے اعتبار سے دل میں اتر جاتا، اور کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ یہ آرگیومنٹ چلتی رہے اور میں حضرت کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ تو یہ ہوتی ہے الفاظ کا ایک سلیکشن کہہ لیجئے، یہ ہوتا ہے طرز تکلم یا انداز تکلم، کہ لوگ چاہیں کہ جھگڑوں میں بھی جھگڑے طویل ہوتے چلے جائیں تاکہ ہم گفتگو کو انجوائے کر سکیں۔
یقین کریں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں آپ اندازہ کریں، آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اپنی گفتگو پر، تو ہماری گفتگو میں لعنت ملامت ہے، سارکزم ہے، طعنے ہیں اور شکایتیں ہیں۔ اتنی شکایتیں بھیا، اب تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شکایتوں کا ایک کلچر ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ہماری آدھی زندگی شکایتیں کرنے میں ختم ہو گئی اور آدھی زندگی شکایتیں سننے میں ختم ہو گئی، اور شکایتوں کو ریزولو کرنے کا، حل کرنے کا کبھی ٹائم ہی نہیں آیا۔ اور کبھی آپ نے ہماری فیملی میں یا ہمارے ماحول میں آپ نے سنا ہوگا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھیا شکایتیں تو اپنوں سے کری جاتی ہیں۔ یہ گولی کس نے دی دی آپ کو؟ یعنی کہ آئی ٹو سے یہ اصول کس نے بنایا ہے کہ شکایتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں؟ اگر قرابت ہی شکایت کا معیار ہوتا تو رب تعالیٰ سے زیادہ، رب کریم سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو پھر تو شکایتیں اس سے بھی روا ہوتی۔ یقین مانیے، شکایتیں انسان کو کمزور بناتی ہیں، شکایتیں رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں، شکایتیں کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا، شکایتیں کرنے والے کے دماغ میں ہمیشہ ایک ہیجان برپا رہتا ہے۔ تو پلیز اب یہ شکایتوں کو ختم کر دیں اور کانشیسلی ختم کریں، اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی جو امیدیں ہیں ان کو مینیج کرنا سیکھیں۔ شکایتیں اکثر ہوتی اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، اور جو امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم شکایتوں کا جو ڈبہ ہے، پٹارا ہے، کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم جتنی انرجی کسی چیز پہ صرف کرتے ہیں وہ چیز ہماری زندگی میں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنا پورا فوکس اگر شکایتوں پہ کریں گے تو شکایتیں بڑھتی ہوئی چلے جائیں گے۔ کنٹراسٹ ہے، اسی طرح شکایت کی بجائے آپ شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مزید عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، مذہبی بات اپنی جگہ، یہ پیورلی کگنیٹیو سائنس ہے کہ آپ جس چیز پہ جتنا فوکس کریں گے وہ چیز بڑھتی جائے گی۔ شکایتیں رشتوں کو ٹاکسک بنا دیتی ہیں، شکایتوں سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ شکایت کرتے ہیں، جب آپ کمپلینٹ کرتے ہیں، اور سو کالڈ جو آپ نے کہا کہ شکایتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں، تو سامنے والے کو آپ ڈیفینسیونس ایک سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بعد میں، کبھی وہ آپ کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک فاصلہ بنا لیتا ہے، پھر ایک ڈسٹینس بنا لیتا ہے آپ سے، پھر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے شکایتیں کی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک استاد محترم تھے، میں ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، بلکہ ان کا انداز بڑا اچھا ہے۔ تو جب ان کے پاس گئے، چونکہ اردو زیادہ بول نہیں پاتے ہیں، ان کی اپنی جو اون لینگویج وہ فرینچ ہے، تو جب ہم لوگ وہاں پہ گئے ہمارے استاد محترم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا شکایت ہے۔ انہوں نے کہا یوزولی ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ کیا شکایت ہے، تو اب انداز دیکھیں، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ شکایت تو کوئی نہیں ہے، بس تھوڑا سا گھٹنوں میں درد ہے، یہ گھٹنے اب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا، اس کے علاج کے لیے میں آیا ہوں۔ انداز دیکھیں آپ، سلیکشن دیکھیں الفاظ کا، کہ یہ کہہ رہے ہیں شکایت تو کوئی نہیں، اور ہماری گفتگو پوری شکایتوں پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ المختصر میں عزیز، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الفاظ کا جو سلیکشن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید سے اگر ہم رہنمائی لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات مطلب سچی بات، اچھی بات اور بیلنسڈ بات، وہ بات جو خیر لائے، وہ بات جو بھلائی لائے، وہ بات جو محبتیں پیدا کرے، وہ بات جو دلوں میں سکون پیدا کرے۔ ایسی بات نہ کی جائے جس سے ڈیزورڈ پیدا ہو، ایسی بات نہ کی جائے جس سے فتنے پیدا ہو جائیں۔ تو ہمیں بیلنس بات کرنی چاہیے، اور باتوں میں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ الفاظ کا سلیکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ الفاظ، ڈکشنری پڑھا کریں۔ اب آپ کو جائیں ڈکشنری کون پڑھتا ہے؟ جی، ڈکشنری یہ اینٹوں کی طرح ہے، ایک اینٹ کا سمجھ لیجیے ایک ذخیرہ ہے۔ آپ ڈکشنری پڑھیں، الفاظ کو پڑھیں، پھر ان الفاظ کو آپ استعمال کریں، بہترین الفاظ
کا سلیکشن اپنے گفتگو میں آپ رکھیں، یقین کریں یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے، اور نرمی کو جس چیز سے نکال لیا جائے پھر اس چیز کو بدصورت کر دیتی ہے۔ آپ کی گفتگو چاہے جتنی اچھی ہو، چاہے جتنی اکیڈمک ہو، اگر اس میں سختی ہے، اس میں تلخ لہجے ہیں، اور اس میں درشتی ہے، اور اس میں مٹھاس نہیں ہے، یقین کریں وہ آپ کی پوری گفتگو پر پانی پھیر دے گا اور آپ کی گفتگو افیکٹیو نہیں ہوگی۔ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شروعات میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے جملے کانوں میں شہد گھول رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں، بھائی صاحب میں بتاؤں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر وہ زہر گھولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ جب بھی بولتے ہیں ان کی گفتگو میں نہ شگفتگی ہوتی ہے، نہ شائستگی ہوتی ہے، نہ شیرینی ہوتی ہے، نہ مٹھاس ہوتی ہے، گویا کہ وہ کچھ زہر اسپرے کر رہے ہوں۔ تھوڑی سی دیر میں وہ پوری سی محفل کو وہ بالکل ہی ایک پراگندہ سمجھ لیجئے، وہ گندگی پھیلا دیتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اللہ یہ بندہ یہاں سے کب نکل جائے۔ کبھی اس کا فون بھی آتا ہے تو فون ریسیو کرنے میں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ بولے گا تو زہر بولے گا، بندہ بولے گا تو آگ اگلے گا۔ وہ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بات بتاؤں، وہ کہا جاتا ہے کہ 2 میاں بیوی تھے، اور دونوں میں سے تھوڑا ان کا جو ریلیشن تھا وہ ٹاکسک تھا، تھوڑا سا پریشان کن تھا۔ تو سردی کا موسم تھا، ٹھنڈک کا موسم تھا، سردیوں کی رات تھی، تو میاں جی بولے اپنی زوجہ سے کہ کچھ بولو، کچھ زبان سے نکالو تاکہ آگ اگلو اور تھوڑا سا گرمی کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو خیر ایک لائٹ ہیومر تھا کہ میاں یہ کہنا چاہتے تھے کہ کچھ زبان سے نکالو تاکہ تن بدن میں آگ لگ جائے اور تھوڑا سا بدن گرم ہو جائے۔ تو لیکن پس منظر اس میں معنوی، اس میں بڑی معنی خیز باتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جب بھی بولتے ہیں تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ لوگ زہر گھول دیتے ہیں پوری محفل میں۔ تو آپ ایسے نہ بنیں، الفاظ کا سلیکشن اچھا رکھیں، اور جب بھی بولیں پیار سے بولیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رفق، جب بھی نرمی گفتگو میں ہوتی ہے تو گفتگو بہت افیکٹیو ہوتی ہے اور بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ظاہری حسن میں کامل نہیں ہوتے، یقیناً، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ جو سادہ سا عام سا چہرہ ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ پھر وہی چہرہ ہمیں زندگی بھر اتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی خوبصورتی پھر ٹکتی نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے خلاف، اس کے برعکس اگر کہا جائے کہ کچھ لوگ بہت ہی حسین جمیل ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو جب وہ شروع کرتے ہیں تو اتنی ٹاکسک ہوتی ہے، اتنی زہریلی ہوتی ہے، اتنی پریشان کن ہوتی ہے کہ وہ پوری خوبصورتی ان کی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور جب خوبصورتی ان کی ماند پڑ جاتی ہے تو پھر انسان ان کی گفتگو سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان کے چہرے سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو ظاہری خوبصورتی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ آپ کی گفتگو بڑی معنی خیز ہوتی ہے، اور آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی گفتگو کو آپ خوبصورت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اب جانتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ یقین کریں نرمی سے گفتگو کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بلند ہمتی ہے۔ جو انسان اندر سے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر اس کا مضبوط ہوتا ہے تو وہی نرمی سے گفتگو کر سکتا ہے، وہی ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہی جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ بہترین انداز میں رپلائی کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری آیت مبارکہ تحفتاً آپ لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آج بہت سے لوگوں کو اپنے فیملی میں سنا ہوگا کہ بھائی صاحب میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہوں۔ میرے بھائی بوڑھے ہو گئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے دنیا میں۔ آپ کو ترکی بترکی جواب دینا ضروری نہیں ہے۔
رب کریم نے ارشاد فرمایا اے حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے جب یہ کافر بد کلامی کریں، کبھی جب یہ کافر غیر مہذب زبان استعمال کریں تو آپ ریٹرن ان سے ایسی ہی گفتگو نہ کریں، بلکہ ہی احسن، فرمایا کہ سپرلیٹیو ڈگری، سب سے بہترین الفاظ کا سلیکشن رکھیں، سب سے بہترین ٹون ہو، سب سے بہترین آپ کا لہجہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان فساد ڈال دے، اور شیطان تو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ سامنے والا بد تہذیبی سے بات کر رہا ہو تو آپ اپنے اخلاق کو، اپنے معیار کو نیچے نہ گرائیں۔ آپ یہ نہ بتائیں کہ میری بھی تربیت بھیا اسی گود میں ہوئی ہے جس میں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ یقین کریں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ورڈز کریٹ ایموشنل میموریز، آپ کے الفاظ ایک ایموشنل میموریز کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بولیں گے بھول جائیں گے لیکن سامنے والا بندہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یاد ہے آپ کو بچپن میں شاید آپ کے استاد نے آپ سے کہا ہوگا کوئی ایک جملہ جو حوصلہ افزائی والا ہو کہ بیٹے آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، بیٹے آپ کے اندر ہمت ہے، جذبہ ہے، آپ کچھ کریں گے، تو وہ آج تک ہمیں کانفیڈنٹ بنائے رکھے ہیں۔ اور کسی دوست نے کہا آپ سے کچھ طنزیہ کچھ کہا ہوگا تو آج تک وہ ہم انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ تو الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں۔ خیر باتیں بہت ہو گئیں، اب سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں 2-3 منٹ میں کہ ہم کریں کیا۔ تو بھائی صاحب کریں یہ کہ جلدی جواب نہ دیں، امیڈیٹ رسپانس نہ دیں۔ جب آپ سے کوئی گفتگو کرے، جب آپ سے وہ رپلائی چاہے، جب آپ کو اگنائٹ کرے، آپ کو انووک کرے، بھڑکائے، تو امیڈیٹ رپلائی نہ دیں۔ کوئی بھی بڑا آدمی دنیا میں امیڈیٹ رپلائی نہیں دیتا ہے۔ انفیکٹ اگر آپ کو آپ کے امپلائر سے میل بھی آ جائے یا واٹس ایپ پہ میسج آ جائے تو امیڈیٹ رپلائی نہ کریں، سوچیں سمجھیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بہت محترم ہیں اور ایک بہت ہی اچھی جو وہ ایک جاب ہولڈ کرتے ہیں اور ایک بہت نوبل جاب ہے، ان کے امپلائر نے انہیں ایک میل لکھا، بڑا سخت تھا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کیا رپلائی کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے امپلائر نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو 5 منٹ کے اندر رپلائی کرنا ہے، آپ سوچیں سمجھیں، ریفلیکٹ کریں، اچھے الفاظ کا سلیکشن رکھیں اور بہت نرمی سے، بہت پیار سے انہیں رپلائی کریں۔ یقین کریں وہ آ کے آپ سے معافی مانگے گا اپنے اس رویے کے لیے۔ تو سوچیں، میں آپ کو ایک ایکرونیم دے رہا ہوں، ایک مخفف دے رہا ہوں، وہ ہے تھنک۔ کیا ہے؟ تھنک، THINK۔ رپلائی کرنے سے پہلے، رسپانس دینے سے پہلے اس تھنک کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ تھنک کیا ہے؟ ایکرونیم ہے T=true، کیا وہ سچ ہے؟ H=help فل، کیا آپ کا رسپانس ہیلپ فل ہوگا؟ I=inspiring، کیا یہ انسپائرنگ ہے؟ پھر اس کے بعد N=necessary، کیا آپ کا رپلائی کرنا نیسیسری ہے؟ کیا آپ کا جواب دینا ایسے نیسیسری ہے؟ کیا ان الفاظ میں جواب دینا نیسیسری ہے؟ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہے کائنڈ، K=kind، کہ آپ کا ٹون کتنا کائنڈ ہے، آپ کے الفاظ میں کتنی نرمی ہے۔ پھر ایک امپیتھی پریکٹس کریں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہی جملہ سامنے والا بندہ مجھے بولتا تو میرے اوپر کیا اثر ہوتا۔ تو اس کو آپ اس کا اندازہ لگائیں، پھر اس کے بعد اسی ٹون میں آپ ان سے بات کریں۔ پھر اپنے ٹون کو کنٹرول کریں۔ یاد رکھیں سیم ورڈز اور ڈیفرنٹ ٹون، ڈیفرنٹ امپیکٹ۔ الفاظ سیم ہوتے ہیں، آپ جس ٹون میں بات کریں گے وہ اسی طرح کا امپیکٹ پیدا کرے گا۔ نرمی سے کی گئی بات دل میں گھر کر جاتی ہے، سخت لہجے اپنوں کو بھی بیگانے کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کی زبان آپ کی دل کی ترجمان ہے۔ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کس گود کا پروردہ ہوں۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اچھے الفاظ کا سلیکشن کریں۔ اور یہ ویڈیو یقیناً کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے، اسکرپٹڈ نہیں۔ ہاں کچھ نوٹس ہیں جو میں نے تھوڑے سے اس میں لکھے ہیں یہاں پہ تاکہ ایک فلو باقی رہے۔ تو میں آپ سے ایک ڈسکلیمر کے طور پہ ایک گزارش کروں گا کہ فلو میں اگر میں نے کچھ اپنی حیثیت سے زیادہ باتیں کر لی ہوں تو مجھے معاف کریں اور مجھے انفارم بھی کریں کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تاکہ میں اللہ کی حضور توبہ کر سکوں، آپ لوگوں سے معافی مانگ سکوں۔ اور دعا کرتے رہیں۔ میرا دوست ہے عبدالمصطفیٰ، وہ مجھ سے کہا کرتا ہے حسین بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ
مجھے خیر بولنے کی توفیق عطا فرما، یا مجھے خاموش رہنے کا حوصلہ دے دے۔ یعنی کہ دعا کریں اللہ جب بھی میں بولوں خیر بولوں، اگر بول نہ پاؤں اے میرے رب مجھے خاموش رہنے کا حوصلہ عطا فرما۔ دعا کریں اللہم اجعل السنتنا سببا للخیر ولا للشر، اے اللہ ہماری زبان کو خیر بولنے کا سبب بنا، شر کا سبب نہ بنا۔ میرے لیے دعا کریں۔ میں ہوں آپ سب کا محمد حسین بلاری۔